الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك
یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار بحمد تعالی آج رمضان المبارک کا 1434 سنہ ہجری کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور ہماری زکوٰۃ کے موضوع کے متعلقہ آج تیسری قسط ہے جس کا عنوان کچھ یوں ہے: ایک شخص جس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مسجد کو پیسے دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے نفلی اعتبار سے، 11ویاں پکاتا ہے، میلاد کرتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں خواہ وہ پوری مسجد ہی بنوا دے، کیا ایسے شخص کے یہ نفلی صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی کے ضمن میں جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر وہ مبغوض ہے اور کس قدر اس کا رتبہ گھٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، یہ آ جائے گا رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کا ذکر جو قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بالکل نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں اللہ جل شانہ نے 32 مقامات پر قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس قدر اہم ترین یہ فرض ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ کا ایک بار بھی فرمان آ جائے نا کہ یہ چیز فرض ہے تو وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، کتنی مرتبہ ذکر ہوا، اور اکیلے نہیں، نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ تو جس کی فرضیت اور جس کی اہمیت کو اللہ جل شانہ نے
32 مقامات میں قرآن میں ذکر فرما کے بیان کر دیا ہو تو ایسا شخص کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اب بھی ادا نہ کرے، یقیناً اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہے اور اللہ کا رسول بھی ایسے مسلمان سے ناراض ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی روشنی میں مسلمانوں کو ایک اصول دیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، صدقہ وجوبیہ میں شمار ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے مسلمان کا مال کبھی کم، اللہ جل شانہ نے اس کے کم نہ ہونا تو دور کی بات ہے، قرآن میں وعدہ فرما رکھا ہے کہ اس کے مال کو میں بڑھاؤں گا۔ ظاہر مال دینے والا اللہ جل شانہ ہے، حقیقی رزاق خالق لم یزل ہے۔ اللہ جل شانہ کے بعد، اللہ جل شانہ کے سوا حقیقی رزاق مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے، صرف وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور وہی فرما رہا ہے قرآن میں کہ تم صدقہ دو گے تو میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا، میں تمہارے مال کو کیا کروں گا۔ اب غور کریں، ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا، اور اللہ ہلاک کرتا ہے سود کے مال کو۔ کس مال کو ہلاک کرتا ہے؟ سودی لین دین والے مال کو اللہ ہلاک کرتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور فرمایا اللہ بڑھاتا ہے صدقہ و خیرات والے مال کو، اللہ بڑھاتا ہے صدقہ و۔ اب دیکھیں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، وہ کسی کا محتاج ہے؟ تمام انبیاء، رسول، صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین، تمام لوگ، عامی انسان اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، وہ اکیلا ہے کہ سب کا مالک ہے، باقی سب اس کی مملوک ہیں، باقی سب اس کے کیا ہیں؟ سب کے سب محتاج ہیں اللہ کی جناب میں۔ تو وہ اتنا بڑا بے پرواہ ہو کے، اتنی بڑی ذات و شان کا مالک ہو کے اپنے بندوں سے محبت کا اظہار یوں فرماتا ہے، فرمایا اگر تم زکوٰۃ نکالو گے تو زکوٰۃ نکالنے سے میں تیرے مال کو گھٹنے نہیں دوں گا، میں تیرے مال کو بڑھا کے تجھے عطا کر دوں گا۔ حالانکہ اگر وہ یہ نہ فرماتا تب بھی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑتی، کیونکہ جو فرض ہے اس کے پورا کیے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں۔ یہ اس کی انتہا مہربانی اور شفقت ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ فرما فرض تو ہے لیکن چلو ساتھ ساتھ تجھے ایک سہولت بھی دیتے ہیں کہ تو اس فرض کو اپنائے گا تو تیرے بقیہ مال کو میں رب بڑھا کے عطا فرما دوں گا۔ اب غور کریں، بعض کھیتوں میں یا بعض درختوں میں یا پودوں میں کچھ زائد اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا پیدا ہو جاتے ہیں؟ اب جو احمق ہوگا، بے وقوف ہوگا، پاگل ہوگا، وہ کبھی بھی ان کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرض کیا ہم نے ان زائد شاخوں کے ساتھ اس درخت پر شاخیں بنتی ہیں 100، کتنی بنتی ہیں؟ اب اس احمق نے سوچا اس میں 3 یا 5 یا 10 شاخیں فالتو ہیں، ایسی فالتو کہ جو بقیہ شاخوں کو کہ جن کا مقصود تھا درخت سے بڑھنے سے مانے ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ یہ احمق سوچتا ہے اگر میں نے 10 کو کاٹ ڈالا تو 100 میں پیچھے کتنی رہیں؟ حالانکہ عقل مند انسان جو ہوگا، دانشور جو شخص ہوگا، وہ سب سے پہلے ان 10 کو کاٹے گا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ ان 10 نے بقیہ 90 کی نشو و نما کو روکا ہوا ہے، یہ زائد ہیں، یہ فالتو ہیں۔ میں ان کو کاٹوں گا تو 90 صحیح معنوں میں پروان چڑھیں گی۔ صحیح معنوں میں کیا چڑھیں گی؟ اسی طرح زراعت کا معاملہ ہے، کھیت میں 20,000 بالیاں اگیں جس میں 19,000 گندم کی بالیاں ہیں۔
1000 फालतू जड़ी बूटी। अब अक्लमंद क्या सोचेगा, 1000 को काटूं तो गंदम में नुकसान आएगा या बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि वो जो 1000 है वो फालतू है, गोया वो गंद है। उसने बकाया 19,000 बालियों की नशोनुमा को क्या किया हुआ है? रोका हुआ है। उसकी वजह से दाने की वो नशोनुमा नहीं हो सकेगी। ये अक्लमंद का काम है। और अहमक क्या सोचेगा, मैं को बेवकूफ़ हूँ, है तो बेवकूफ़, अपने आप को कहेगा मैं को बेवकूफ़ हूँ कि 1000 बालियाँ यहाँ से अपने हाथ से उखेड़ के साइड पे कर दूँ। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ नहीं है, अहमकों का भी सरदार है, क्योंकि उनको निकालेगा तो बकिया फसल अच्छे तरीके से इसको रिजल्ट मिलेगा, और अगर नहीं निकालता तो उस फसल में कमी आएगी। उस फसल में क्या आएगी? बस यही मिसाल है ज़कात के पैसों की, यही मिसाल है। 100 रुपया पड़ा है एक बंदे के पास, 1 लाख रुपया एक मुसलमान के पास पड़ा है जिस पे कर्ज भी नहीं है, 2500 उस पे क्या फर्ज हो चुकी है। अब अगर तो होगा दानिश्वर अक्लमंद तो फिर क्या सोचेगा, ये 2500 ऐसे हैं कि 97.5 को भी बढ़ने नहीं देते। रब का वादा है ना, जब तू ज़कात देगा तो तेरे बकिया माल को मैं बढ़ा दूंगा। ये 2.5 ऐसे ये मेरे माल में सहरे कातिल का काम कर रहे हैं। अक्लमंद तो फौरन निकालेगा जैसे ही मौसम आया। और अहमद क्या सोचेगा, लाख में 2500 गए तो पीछे कितने रहे। बस इसी अहमद पे सारा कलाम है आज का। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अहमकों को कैसी कैसी मिसालें दे के समझाया। जो अहमक अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता वो अहमक है, बेवकूफ़ है, अजल है, जाहिल मुरक्कब है, यकीनन उसको अपनी जहालत के जरूर नहीं। सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा खालत सदका औ मालु ज़कात मालन इल्ला अफसदतु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया, याद रखो जिस माल में माले ज़कात मिला हुआ पड़ा रह गया, जिस दौलत में, जिस तिजारत की दुकान में, जिस सामाने तिजारत में, जिस सोने में, जिस करेंसी में, फरमाया ज़कात का पैसा मिला हुआ पड़ा रहा और उसने ज़कात अदा अफसदतहु, फरमाया ये ज़कात का पैसा उसके असली पैसे को भी हलाक करके रखेगा। उसके असली पैसे को भी क्या करेगा। अब इसकी फिर मुख्तलिफ सूरतें होंगी। कभी अल्लाह उसके घर में मुसीबत नाज़िल कर देगा, बाकायदा हदीस मुबारक है, ऐ बखील तू अल्लाह को नहीं देता अपनी मर्जी से। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बखील मेरा रब तुझ पे मुसीबत भी भेजेगा, परेशानी भी भेजेगा, ज़कात के पैसे ज्यादा निकलवाएगा, और सबसे बड़ी बात ज़कात न देने का अजाब तेरे जिम्मे बाकी है। ज़कात न देने का अजाब तेरे जिम्मे अभी वो तो क़यामत के दिन आंख खुलेगी या जब ये मर के कब्र में जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा तलफ़ मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्स ज़कात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया खुश्की और तरी में कोई माल ज़ाय नहीं होता इल्ला बिहब्स ज़कात। फरमाया हाँ, जब कोई ज़कात ना दे अपने माल की फिर उसका माल ज़ाय भी होता है, तबाह भी होता है, बर्बाद भी होता है। गोया ज़कात के वो चंद पैसे, देखो ना, लाख में सिर्फ 2500, करोड़ रुपए के पीछे सिर्फ 2.5 लाख, सिर्फ करोड़ रुपए के पीछे। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 2.5 लाख पूरे करोड़ को तबाह बर्बाद कर देंगे। अजाब बाकी है, परेशानी अलग है। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अद्दा ज़कात मालिही, जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, फ़क़द अज़हबल्लाह शर्रहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया उस माल की वजह से जो मुसीबतें थी, उस माल की वजह से जो परेशानियां थी, जब कोई मुसलमान अपने यहाँ ज़कात के अदा करने की बरकत से मेरे उस उम्मती से दूर फरमा देता है।
میرے اس امتی سے کیا فرما دیتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی مال بھی کبھی شرارت، مال سے بھی کبھی بندے کو نقصان، یہ ابھی آنکھ نہیں کھول رہی، مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی کہ مال نقصان دیتا ہے یا نہیں دیتا، ابھی نہیں آنکھ کھلے گی۔ جو ہوئی اندھا گیا ہے دنیا کی دولت کے پیچھے، اس کی آنکھ کیسے کھلے؟ جس کو اتنی تمیز نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے رب رسول نے روکا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ کسی غریب مسکین یتیم کا کوئی حق تو نہیں جس کو میں کھا رہا ہوں، اس اندھے کو پھر کیا نظر آئے گا کہ مال میں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اب ہمارے ہاں اکثر اندھے حکومتی منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی فقراء یتیم و مساکین کا حق اول تو حکومت میں برائے نام نکالا جاتا ہے، جو نکالا جاتا ہے وہ یہ اندھے کھا جاتے ہیں، غریبوں تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی۔ یہ کعبے میں پیدا ہو کے کعبے میں ہی مار جائے نا ساری زندگی، تب بھی مقدر صرف جہنم کی آگ ہے، کیونکہ حرام کھانے والا کبھی جنت کو نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں محفوظ کرو، اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں، یعنی محفوظ جگہ پہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ مال کیسے محفوظ ہوتا ہے محفوظ جگہوں میں؟ فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو، تمہارا رب تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، رب کے ذمہ ہے تمہارے مال کی حفاظت۔ مضبوط سے مضبوط کلوں میں تمہارا مال چلا جائے گا، لیکن ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، اپنے مال کی کیا ادا کرنی ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، رب کے فرشتے اس کے مال اور جان کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان غور کیجئے گا۔ آج جو مسلمان کبھی بھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ کہتا ہے مجھ سے اچھا کوئی عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے، سال سال سے زکوٰۃ اس پہ فرض ہو رہی ہے، وہ زکوٰۃ دیتا، اور خیال کیا مجھ سے بڑا تو کوئی متقی و پرہیزگار ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے پوچھ لے تو مسلمان ہے، متقی تو بہت دور کی بات ہے، عاشق رسول تو بہت دور کی بات ہے، پہلے سرکار سے پوچھ تیرا اسلام پورا ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے؟ سنیے گا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام اسلامکم ان ادوا زکوٰۃ اموالکم، او کما قال علیہ السلام، فرمایا لوگوں تمہیں بتاؤں کہ کسی مسلمان کا اسلام کب پورا ہوتا ہے، وہ کب پکا مسلمان بنتا ہے؟ فرمایا ان تمام اسلامکم، بے شک تمہارا اسلام پورا ہونا یہ کیا ہے؟ ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم، فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا اسلام کامل ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا اسلام ہی پورا نہیں ہے؟ یہ تو عاشق بنا پھرتا ہے نا، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار و جنت کا ٹھیکیدار، کیونکہ احسان کرتا ہے نا اللہ پر۔ جب رمضان آتا ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے، 11 مہینے اپنے کام میں احسان کرتا ہے اللہ پر۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب کی مان کے رمضان میں آپ نماز پڑھتے ہیں، 11 مہینوں میں اس رب کا فرمان نہیں ہے نماز کے لیے، 11 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا فرمان اس رب کا نہیں ہے۔ دھوکہ تو اس کو بندہ دینا جس کو آپ کے مستقبل کا پتہ نہ ہو، جو آپ کے ایسے مستقبل کو جانتا ہے کھربوں برس بعد بھی کوئی خیال پیدا ہو تو رب اس کو پہلے جانتا ہوتا ہے۔ تو ایسے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ایسے لوگ رب کو پھر دھوکہ، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، رب کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ دو گے تو اسلام پورا ہوگا۔ ابھی متقی، تقوی، طہارت، عاشق یہ سارے اگلے درجے ہیں، پہلے اسلام تو پورا کرو۔ ایک بندہ مال زکوٰۃ سے کبھی بھی زکوٰۃ نکالنے کا ذہن ہی نہیں رکھا اس نے، بس کیا ہوا، میں تو فقیروں کی خدمت کرتا ہوں، میں تو 11ویں پکاتا ہوں، میں جناب فلاں دربار پہ اتنے ماہانہ بھیجتا ہوں، میں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے نفلی صدقے سے، یہ سب کا سب تیرا ضائع ہے۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، جو زکوٰۃ نہ دے بھلے 1,00,000 مسجد بنا ڈالے نفلی صدقے سے، اس کا سب ضائع ہے۔
شریعت میں جب تک فرض کو نہ پورا کیا جائے نفل کا ثواب ملتا ہی نہیں ہے، وہ ضائع گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین اسلوب رکھا کہ اسلام تب پورا ہوتا ہے جب بقیہ فرائض کے ساتھ ساتھ مسلمان اپنے مال کی کیا ادا کرے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من کان یؤمن باللہ ورسولہ، اب دیکھیں کیسا اسلوب ہے، فرمان من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو۔ حالانکہ اس بات کی یہاں کوئی غرض تھی، جب حکم زکوٰۃ کا دیا جا رہا ہے، آگے غور کریں، اس حدیث میں حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ تو زکوٰۃ کیا کافروں پہ فرض ہوتی ہے؟ بولیں تو صحیح ہے، مسلمان پہ فرض ہوتی ہے نا۔ پھر رسول اللہ کا یہ فرمانا من کان یؤمن باللہ ورسولہ، یہ اس مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اگر تو واقعی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا ہے؟ فرمایا من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول پہ کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، فرمایا فلیؤدی زکوٰۃ مالہ، اس کو چاہیے کہ پھر اپنے مال کی کیا ادا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس حدیث کا اگر آپ مفہوم مخالف لیں، فرمایا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے، وہ اپنے مال کی کیا دیتا ہے؟ تو جو بے ایمان ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہے۔ اس میں ناراضگی تو ہے ہی کوئی نہیں بھائی، حدیث کے الفاظ، ایمان والا مال کی کیا نکالتا ہے، اور جو نہ نکالے وہ ایمان کی ضدی ہوگا، ظاہر ایمان والا تو نہیں ہوگا۔ رسول کائنات فخر موجودات رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، آج جس مال کو ہم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، آج جس مال کی زکوٰۃ دیتے ہوئے بخار چڑھ جاتا ہے، آج جس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو ٹیکس سمجھا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہی مال ہوگا قیامت کے دن جہنم کے انگاروں کی مانند کیا جائے گا۔ آگے عام ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہو وہ کلاتھ ہاؤس ہے، یعنی کپڑے کی دکان ہے۔ آگے عام ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی وہ کوئی گفٹ سینٹر کی اس کی دکان ہے، شاپنگ سینٹر ہے، کریانہ سٹور ہے، نہ جانے کیا کیا تجارت میں ہوتا ہے۔ خواہ کوئی چیز ہو، اسلام میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے ادا، اللہ قیامت کے دن اس مال کو تختیاں بنائے گا، تانبے کی تختیوں میں تبدیل ہوگا وہ مال، بھلے کائنات کا کوئی مال ہے، یہ یہاں ہے مختلف، وہاں تانبے کی تختیاں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کہاں ڈالو؟ مس جہنم کی آگ کے جب وہ تپ جائے گا، اب حکم ہوگا جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا نا، یہ اسی کا مال ہے، اب اس کے جسم کو داغا جائے، اب اس کے جسم کو کیا کیا جائے۔ اب ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں ہے میرا تو کروڑوں کا مال ہے اور چھوٹا سا جسم ہے، کتنے مال سے داغے گا رب؟ جس نے یہ کروڑوں کا مال دیا ہے نا وہ جسم کو بھی بڑھانا جانتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اس دن زکوٰۃ نہ دینے والے کے جسم کو اتنا بڑھا دے گا کہ اربوں کھربوں تختیاں بھی اگر اس دن بنی ہوئی ہوں نا تو اس کے جسم کے اوپر آ جائیں گی، رب اتنا اس کے جسم کو بڑھا دے گا۔ غور کریں، آج لوگوں کی خاطر زکوٰۃ کھانے والوں غور کرو، میں نہیں زکوٰۃ دیتا اپنے مال کی، مال میں نے اکیلے نہیں کھانا، میرے گھر والے بھی کھائیں گے، بیوی بچے بھی کھائیں گے، بہن بھائی بھی کھائیں گے۔ غور کرو، کل قیامت کے دن عذاب میری بیوی کو نہیں ہوگا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ مالک وہ نہیں ہے، مالک میں تھا۔ کل اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میرے والدین کو نہیں ہوگا، کیونکہ مالک، میرے بچوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ مالک کتنا بڑا دانشور شخص ہے، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود جہنم میں جا رہا ہے دانشور کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہوگی نا کیسا دانشور ہے۔ سنیے، میں تو نہیں کہہ رہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آقا کریم نے فرمایا جس کے پاس سونا یا چاندی یا کوئی مال جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں، اللہ پاک اس مال کی تختیاں بنائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو،
جب وہ تختیاں مثل جہنم کی آگ کے ہو جائیں گی، پھر اللہ فرمائے گا اس بندے کی پیشانی، اس کی کروٹ، اس کی پیٹھ، حتیٰ کہ اس کے جسم سارے کو داغ دو۔ اور یہ معاملہ سرکار نے فرمایا پتہ ہے کتنے عرصے تک ہوتا رہے گا؟ 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ جیسے ہی محشر کو کھڑا ہوگا، کون سا بندہ جس نے اپنے مال کی، فوراً اس کا مال تختیوں میں تبدیل کر کے جہنم سے تپا کے اس کے جسم کو داغنا شروع کر دیا جائے گا، اور اس کا جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ کائنات کی ساری دولت کے سکے بھی بنا دیے جائیں، اس دن تختیاں بنا دی جائیں تو اس کے جسم کے اوپر سما جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا میرا رب جسم کو بڑھانا بھی جانتا ہے، جو ایک ایسے ذرے سے اتنی اچھی خوبصورت لمبی چوڑی جسامت دے سکتا ہے، ایسا ذرہ کہ جو عام حالت میں آنکھوں سے دکھائی، جسے ہم پیدا ہوتے ہیں آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، اس کے لیے جدید میڈیکل کے اعتبار سے اعلیٰ جات درکار ہوتے تب جا کے وہ نظر آتے، اتنا خفیف ذرا ہوتا ہے وہ، جو اس سے اتنی بڑی چیز بنا ڈالتا ہے۔ کیا خیال ہے وہ اس کو اتنا لمبا چوڑا نہیں کر سکتا کہ ساری دنیا کی تختیاں بنائی جائیں تو اس کے جسم پہ آ جائیں؟ پھر عقل مانے نہ مانے سرکار نے فرما دیا ایسا ہو کے رہے گا۔ سرکار کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسا ہو کے رہے گا۔ اور پھر کتنے دنوں کا معاملہ ہے یہ؟ اونچی بولے ذرا، قبر سے اٹھتے ہی اس کا جواب شروع، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ اب غور کریں، ائمہ اور محدثین اور مفسرین نے ایسی حدیثوں پہ کلام کرتے ہوئے خارجی مثال رکھی ہے۔ فرما جس بندے کو ابھی بھی نہیں حیا آ رہی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں، تو پھر وہ یوں کر کے دیکھ لے کہ کبھی کوئی تختی لے تانبے کی یا لوہے کی، اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دے، جب وہ دنیاوی آگ کی مثل گرم ہو جائے، زیادہ نہیں 5 منٹ کے لیے اپنے منہ پہ رکھ دے، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی یہ دنیا کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، یہ 5 منٹ کے لیے رکھنا میرے ساتھ کیا حشر و نشر کر رہا ہے، اور وہاں کتنا عرصہ ہے؟ تو فوقہ نے لکھا جب یوں کرے گا تو امید کافی ہے زکوٰۃ ضرور ادا کرے گا، لیکن یوں کرنا کس نے ہے؟ ہم تو ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکالیں گے، مولویوں کا کام ہے، کرتے رہے۔ بھائی صاحب شریعت صرف علماء کے لیے نہیں آئی، شریعت ائمہ کے لیے نہیں آئی، شریعت محدثین کے لیے نہیں آئی، شریعت ہر اس مسلمان کے لیے آئی ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب کا آخری اور سچا رسول مانتا ہے۔ تمام کے لیے شریعت یکساں ہے، بھلے کوئی کام بھی کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا زیادہ تعلق تو ویسے ہی ایسے لوگوں سے کام ہی ہوتا ہے، تاجروں سے اور زمینداروں سے، مالداروں سے، جگیرداروں سے زکوٰۃ کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں سے زکوٰۃ، اگرچہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان میں۔ اب غور کریں، اتنا سخت عذاب کون ہے جو برداشت کر سکے گا؟ یہ دیا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کوئی قتل کیا؟ یار بولیں تو صحیح، یہ دیا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کوئی دنیا میں شرک کیا تھا؟ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو بخار چڑھ جاتا تھا جب زکوٰۃ کا حساب کرنا آتا۔ اس نے یہ کبھی نہ سوچا جس مالک نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اگر اسی کا حکم مان کے 2.5% نکال دوں گا تو کیا ہوتا ہے؟ الٹا ثواب بھی ہے اور رب کا وعدہ بھی ہے، وہ یربی صدقات، تو زکوٰۃ نکال تیرے مال کو میں بڑھا دوں گا، رب وعدہ بھی فرمائے قرآن میں۔ اور اس کا ایمان ہو کامل تو تب بھی اس پہ یقین رکھے نا، ایمان کامل نہیں ہے، نہیں جی نہیں، گھٹتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ تختیاں جب ان کے سر پہ، ان کے سینوں پہ، پستانوں پہ رکھ دی جائیں گی، پتہ ہے یہ کیا کریں گی؟ ان کے سارے جسم کو توڑ پھوڑ کے پیچھے سے نکل جائیں گی۔ یعنی اگر سینے پہ رکھی ہے نا وہ تختی، اسی بندے کا مال جس کی دنیا میں کیا نہیں دیتا تھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنی ہیبت ناک ہوگی، اس کے سارے جسم کو چیرتے ہوئے پشت سے نکل جائے گی۔
پشت پہ رکھیں گے تو سینے سے نکل جائے گی سارے جسم کو چیرتے ہوئے. اور یہ عذاب کتنے عرصے تک ہونا ہے؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، بس عذاب ہی عذاب ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا، یہ تو آپ کو ہم پیچھے بتائے کہ زکوٰۃ کس کس مال پہ اور کیسے کیسے فرض ہوتی ہے، یہ آپ پیچھے 2 جمعۃ المبارک پہ یہ سارے مسائل سماعت فرمائے. کوئی بھی مال ہو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث تو وہ تھی جو پہلے سماعت فرمائی، دوسری اللہ اس کے مال کو گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل فرمائے گا. کس سانپ کی صورت میں؟ پتہ ہے الشجاع الاقرع کی قید کیوں لگائی؟ سانپ اس وقت گنجا ہوتا ہے جب اس کی عمر بہت طویل ہو جاتی ہے. جب عمر طویل ہو جائے تو زہر انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے، اس لیے الشجاع الاقرع کی قید لگائی ہے سرکار علیہ السلام نے کہ اس کے مال کو اللہ گنجے سانپ میں، یعنی انتہائی زہریلے سانپ میں، اور پھر یہ بندہ آگے اور سانپ اس کے. بندہ کہے گا تو میرے پیچھے کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ سانپ کہے گا تو مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ تجھے نہیں پتہ انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں دنیا میں جس کو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، میں تیری وہی دولت ہوں، میں تیرا وہی سامان تجارت ہوں، میں تیری وہی تجارت کا سامان ہوں جس کی تو نے دنیا میں کیا نہیں ادا کی تھی. انا کنزو کا، کیوں مجھ سے بھاگتا ہے؟ دنیا میں تو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ رب رسول کے حکم کو بھی تو نے ٹھکرا دیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اللہ رسول کا حکم تھا، اور آج تو مجھ سے نفرت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ آگے اور سانپ اس کے. یہ بیچارہ کتنی دیر تک دوڑے گا؟ فرمایا دوڑے گا بہت، لیکن دوڑتے دوڑتے جب ایک سٹیج آئے گی آگے دیکھے گا تو جہنم کی وادی شروع ہے، اور پیچھے کیا آ رہا ہے؟ سانپ نہیں ہے، حضرت کا مال آ رہا ہے جس کو رب نے سانپ میں تبدیل کیا ہوا ہے. یہ مال ہے، وہی دنیا کا سونا ہے، وہی چاندی ہے، وہی سامان تجارت ہے، وہی پیسے ہیں، وہی جناب والا پرائز بانڈ ہے، وہی جناب والا مختلف دنیا کی کرنسیاں ہیں جن کی یہاں لوگ کیا نہیں ادا کرتے. اس دن اللہ اس کو کس میں تبدیل فرمائے گا؟ دوسرے قسم کا عذاب ہے. پہلا وہ تھا تختیوں والا، اب یہ کہاں جائے گا؟ آگے جہنم اور پیچھے حضرت کا مال، تاکہ حضرت کو تمیز تو آئے نا کہ میں کیسے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا. اب سرکار نے فرمایا یہ بیچارہ رک جائے گا. یہ کیا کرے گا؟ جہنم میں تو اس کو فرشتوں نے دھکے دے نہیں ہیں لیکن خود نہیں جائے گا. فرمایا ٹھہر جائے گا کہ آگے آ گئے، بس وہ سانپ پہنچ جائے گا، اس کو چبائے گا، کھائے گا، تباہ و برباد کر دے گا. فرمایا یہ معاملہ جس نے زکوٰۃ نہ دی 50,000 سال تک ہوتا رہے گا. کتنے عرصے تک؟ 50,000 سال تک یہی معاملہ ہوتا جائے گا. دیکھیں اسی حدیث کو شاید قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر کے طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. اللہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال جس میں ادھر بخل کیا جا رہا ہے، جس مال کی زکوٰۃ سَيُطَوَّقُونَ، اللہ توق بنا کے ڈال دے گا. کیا بنا کے ڈالے گا؟ توق بنا کے. مَا بَخِلُوا بِهِ، جس مال میں بخل کیا، زکوٰۃ نہ ادا کی، کس دن اللہ اس کو پہنائے گا؟ یہ یوم القیامہ. یہ رب کا قرآن ہے. وہی مال سانپ کی صورت میں اللہ مال والے کو پہنائے گا اور وہ سانپ اس کو کھائے گا، چیرے گا، پھاڑے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یہاں تو ایک عام سا سانپ کسی کو ڈس جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. بندہ جناب یہ میڈیکل دوائی، یہ وہاں یہ دنیا کے سانپ نہیں ہیں، ساری کائنات کے سانپ ایک جانب رکھ دیں، وہاں کا ایک ادنا سا سانپ ان تمام کی زہر سے زیادہ زہر رکھنے والا ہے. اور پھر یہاں گھر والے بھی ہیں، کوئی پوچھے گا ابا جان کیا ہو گیا، کوئی پوچھے گا بھائی صاحب کیا ہوا ہے، کوئی پوچھے گا ماموں جان کیا ہوا ہے، رشتہ دار جو ہوئے. قیامت کے دن کسی نے نہیں پوچھنا، سارے تماشا دیکھیں گے
آج جن کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جا رہی یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آپ کا پرسان حال ہے؟ تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں دھکے دیے جائیں. عقل مندی یہ ہے کہ رب نے جو جو تقاضے کیے ہیں شریعت میں بندہ ان کو پورا کرے. بندہ ان کو کیا کرے؟ تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے، ورنہ سرخری ممکن ہی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں نظام ایسا رکھا ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ فرمایا یہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے. غریب اپنی غربت کی وجہ سے کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا، مگر امیر کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوگا. آپ سمجھیں حضور کہاں تک کلام فرما گئے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا جو نظام ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اگر امیر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیں تو امت میں غریبی کو نہیں بچے گا. اب پوری دنیا کو چھوڑیں، اپنے ملک کی ہی مثال لے لیں. جو بڑے بڑے مالوں کے مالک بیٹھے ہیں، اگر یہ لوگ سارے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، آپ کے ملک میں غربت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں. فرمایا غریب اپنی غربت کی وجہ سے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا. ہاں جب بھی ذلیل ہوگا تو امیروں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوگا. اور پھر میرے اور آپ کے آقا کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ غریب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. غریب اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس امیر نے میرا حق مارا تھا، میرا حق دے کر لے، میرا حق اس سے لے کے دے. وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس کا کوئی حق نہیں مار کے آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس غریب سے پوچھے گا تیرا کون سا حق کس نے مارا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے اس میں زکوٰۃ فرض کی تھی. اللہ فرمائے گا بالکل. یا اللہ وہ زکوٰۃ حق کن کا رکھا تھا؟ تو نے غریبوں کا حق رکھا تھا. تو یا اللہ اس نے نہ دی، میرا حق مارا کہ نہ مارا؟ سرکار نے فرمایا رب فرمایا، کیونکہ رب تو سب جانتا ہے. یہ تو آپ اور میرے لیے اور دنیا والوں کے لیے دلیل کے طور پہ یوں مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرمایا تیرا کون سا حق ہے؟ ہو گیا اللہ یہ امیر تھا میں غریب تھا، اس پہ زکوٰۃ فرض تھی اور میں زکوٰۃ لینے کا کیا تھا؟ مستحق تھا. اس سے پوچھ اس نے کیوں نہ زکوٰۃ دی اپنے مال کی، میں کیوں ذلیل و رسوا رہتا؟ اللہ فرمائے گا بتا تو نے اس کا حق کیوں نہیں دیا تھا؟ سرکار فرماتے اب امیر کیا جواب دے گا؟ سوائے رسوائی کے، سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے اور سوائے دوزخ کے جانے کے اس امیر کے لیے کوئی راستہ؟ امیرت اگر اللہ امیرت دے نا تو امیرت وہ اچھی ہے جس پیسے کا شرعی حق بھی بندہ نکالتا ہو. اگر نہیں نکالتا تو وہ مثل قارون کے ہے. ایسی دولت مثل قارون کے ہے. قرآن اس کی دولت کی گواہی دے رہا ہے. اس بدبخت کو رب نے بڑے خزانے دیے تھے، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اونٹوں کی قطار اٹھایا کرتی تھی. اتنا بڑا امیر شخص تھا، لیکن اس نے رب کا مال سے جو حق موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اس نے کہا نہیں یہ تو چٹی ہے میں نہیں دے سکتا. رب نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی جا، تیرا مال بھی ساتھ. یہ مالداروں کے لیے عبرت ہے قرآن کا یہ مسئلہ. جو اتنا بڑا شہنشاہ تھا، صرف اس نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر جو مال کا شرعی حق تھا اس کو ادا، تو رب نے اس کو بھی غرق کر دیا اور اس کے مال کو بھی ساتھ غرق کر دیا کہ رب کو تمہارے مالوں کو کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو تمہارے لیے رب نے بہانے بنائے ہیں. مال بھی رب کا ہے، دیتا بھی رب ہے، پھر تمہیں کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، تمہاری بخشش فرما دیتا. تمہاری کیا فرما دیتا ہے؟ بخشش. یہ سب کچھ اسی کا ہے. ہم کسی چیز کے مالک حقیقی، ہم تو مجازی طور پہ دیکھیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن ابھی سانس ختم ہو جائے تو وہ میرا ہے. جو سانس کا پتہ ہی کوئی نہیں. ممکن ہے میں اگلی حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ سنانے سے پہلے میری سانس ختم ہو جائے، یہ ممکنات میں سے، کیونکہ کوئی اپنی موت کا وقت ہم میں سے جانتا. تو بھائی عقل مند کون؟ جو رب کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے. رب کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے وہ شخص عقل مند ہے. رسول کائنات
فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں 2 خواتین آئیں، عورتیں آئیں، ان دونوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ پتہ کون سے مال کی؟ فرمایا جو تم نے کنگن پہن رکھے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ یہی کنگن قیامت کے دن جہنم کے اندر تختیاں بنا کے پھر تمہیں داغا جائے، تمہیں پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ دو، پھر ان کی کیا ادا کرو؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا زیور جو پہننے کا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حدیث پھر کس کام کے لیے آئی ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو زیور عورتیں پہنتی ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ، اسلام میں جو پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے، خواہ کسی بھی حالت میں بندے کے پاس ہو، تجارت کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو، بھلے جمع کرنے کے لیے ہو، زکوٰۃ اس پہ کیا ہو جاتی ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ امام المشارق والمغارب شہنشاہ ولایت کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسے مسلمانوں کو ایک مثال پیش فرمائی ہے۔ کیسے کو؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا 11ویاں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میلاد مناتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا مساجد پہ نفلی صدقہ کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا مدارس بنائے جا رہے ہیں نفلی صدقے سے۔ مولا کائنات نے کتنی بہترین مثال دی ہے، فرمایا بھائی یہ تیرے سارے صدقات ضائع ہو رہے ہیں، تیرے سارے صدقات کیا ہو رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کوئی خارج سے مثال دیں گے تو عقل میں بیٹھے گی نا بات۔ فرمایا ایسا بندہ جو نفلی صدقہ کرے اور زکوٰۃ ادا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، فرمایا یہ اس عورت جیسا ہے۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ اس عورت جیسا ہے کہ جس کو مکمل مدت حمل ٹھہرا رہا۔ کتنی مدت؟ جتنی ہوتی ہے مدت حمل کی، مکمل مدت اس کا حمل بالکل ٹھیک تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب باری آئی نا بچے کے باہر آنے کی، بچے کے، تو بچہ مردہ پیدا ہو گیا، ضائع ہو گیا، دنیا میں باقی۔ فرمایا دیکھو لوگو، اس عورت نے بھی ان عورتوں کی طرح 9 مہینے مشقت اٹھائی ہے، لیکن اس کو فائدہ نہ حمل باقی ہے کہ امید ہو چلو اللہ مجھے اولاد دے گا، جو پیدا ہوا وہ ساکت ہو کے گر گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، اولاد ہو تب بھی امید ہوتی ہے میرے لیے یہ ثمرہ ہے۔ فرمایا مشقت اٹھائی ہے اس عورت نے، لیکن فائدہ اس کو ٹکے گا بھی۔ فرمایا جو شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے اور نفلی صدقے دن رات کیے جائے، وہ اسی عورت کی مانند ہے کہ نفلی صدقے کا رب اس کو ثواب دیتا، مال بھی ضائع گیا کہ تکلیف اٹھائی کہ مال اللہ کے راستے میں بھیجا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے رب نے اس کے صدقے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کس ہستی کا فرمان عرض کیا؟ عام مفتی تو بھول جائے، لیکن جو مفتیوں کو علم دینے والا ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ جو ولیوں کو ولایت تقسیم کرنے والا ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ نے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہ مثال خارج سے دی، ورنہ آپ پہ خارج سے مثال دینا کوئی فرض نہیں تھا۔ آپ نے امت کے لوگوں پہ شفقت فرمائی۔ شاید ان کو یوں سمجھ آ جائے کہ میں جو نفلی کام کرتا ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ مال کی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ فرض ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے نا۔ غور کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، فرمایا رب نے تم پہ 4 چیزیں ایسی فرض کی ہیں کہ جن میں سے ایک کو بھی کسی نے چھوڑ دیا تو باقی تینوں برباد ہو گئی۔ کتنی چیزیں ایسی فرض ہوئی ہیں؟ فرمایا 3 کو بجا کے لا کے آئے گا، 3 کو کر کے آئے گا، چھٹکارا نہیں جب تک 4 کو نہیں۔ سنیے وہ کون سی ہیں؟ الصلاۃ، فرمایا پہلا فرض نماز ہے 5 وقت کی، والزکاۃ، اور دوسرا فرض زکوٰۃ، وصیام رمضان، تیسرا فرض رمضان شریف کا، وحج البیت، چوتھا فرض کعبہ شریف کا۔ فرمایا یہ 4 عبادتیں ایسی ہیں
کسی نے ان 4 میں سے ایک کو چھوڑ دیا تو 3 رب برباد کر دیتا ہے، 3 کو رب کیا کر دیتا ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان علی شان، اور اسی کے ساتھ بالکل مینوان اسی طرح کی حدیث اور ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا میرے رب اس کی نماز، حج اور روزے کو قبول۔ میرے بھائیو غور کریں، زکوٰۃ نہ دینے کے کیا کیا وعیدات ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے نفلی صدقے کا کہ جس کی وجہ سے بندے نے اگر زکوٰۃ نہ دی تو وہ سب کا سب کیا ہو رہا ہے؟ ضائع اور برباد ہو رہا ہے۔ یہ ساری آپ نے احادیث مبارکہ سماعت فرمائی، آخر میں قرآن سے ایک آیت کریمہ، کس موضوع پر؟ جو زکوٰۃ نہ دے اس کا رب کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے۔ کہ بہت سارے آج کل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو حدیث بھی اپنی خواہش کے خلاف آئی، یہ حدیث ہی ضعیف ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایسے پیدا ہو گئے ہیں بے وقوف، جاہل اور